إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اچھا جناب، انشاءاللہ آج سورۃ البقرہ کا تیسرا رکوع ہم شروع کریں گے، اور میں نے عرض کیا تھا پہلے درس کے اندر کہ سورۃ البقرہ کے جو پہلے 4 رکوع ہیں یہ پورے قرآن پاک کی تعلیمات کا خلاصہ ہے. ان میں سے بھی جو تیسرا اور چوتھا رکوع ہے خصوصاً پورے قرآن کی تھیم اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی. الذی خلقکم، جس نے پیدا کیا تمہیں. والذین من قبلکم، اور جو لوگ تم سے پہلے تھے ان کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا. لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ڈر والے بن جاؤ. ہدی للمتقین آیا تھا نا سورۃ البقرہ کے شروع میں. ڈر والے سے مراد یہ نہیں ہے صرف کہ کوئی بندہ جو ہے وہ نمازیں پڑھنے لگ پڑے، داڑھی رکھ لے، شلوار ٹخنوں سے اوپر کر لے، بلکہ جس کو حقیقی ڈر یہ نصیب ہو جائے کہ انسانیت کی پیدائش کا کوئی مقصد ہے، اس کو کوئی بنانے والا ہے، اس کے آباء و اجداد کو کوئی بنانے والا ہے جس کے حضور اس کی پیشی ہونی ہے. جب بندہ ان چیزوں کے اوپر غور کرتا ہے تو فوراً ڈر جاتا ہے. میں نے پہلے بھی ایک مثال بیان کی تھی، جیسے کوئی شخص جب بھی کبھی زمین و آسمان کی پیدائش میں یا اپنی ذات کے اندر اسی طریقے سے مٹی سے نکلتے ہوئے درختوں اور پھولوں اور پھلوں اور دریاؤں اور پہاڑوں اور سمندروں اور انڈے سے نکلنے والے چوزوں اور اسی طریقے سے اپنے جسم کے اوپر غور کرتا ہے تو وہ ڈر جاتا ہے کہ کیا سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے. تو اس کی عقل کا ایک بنیادی تقاضا ہے کہ وہ کہتا ہے نہیں، یہ سب کچھ خود بخود نہیں ہو رہا، یہ کسی کے کرنے سے ہو رہا ہے. اور اگر کسی کے کرنے سے ہو رہا ہے تو اس سے ڈر جانا چاہیے کہ اس نے مجھے بھی کسی مقصد کے لیے پیدا کیا، اگر میں نے وہ مقصد پورا نہ کیا تو اس بارگاہ میں میری پیشی ہوگی، اکاؤنٹیبلٹی. یہ ہے کہ اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے تمہارے آباء و اجداد کو پیدا کیا، تاکہ تم واقعی ڈر والے بن جاؤ. ظاہر ہے کہ ہمارے ماں باپ خود بخود تو پیدا نہیں ہوئے، ہم بھی خود بخود تو پیدا نہیں ہوئے. 2 ہی آپشنز ہو سکتی ہیں، کوئی شخص اپنے آپ کو خود بنا لے یا اس کو کسی نے بنایا ہو. کوئی بھی دنیا کے اندر چیز ہے، مثال کے طور پر یہ بال پوائنٹ ہے، اس کی 2 پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں، یا تو یہ خود بخود بن گئی ہو اور یا اس کو کسی نے بنایا ہو. الحمدللہ کوئی تھوڑی سی عقل رکھنے والا شخص بھی یہ جرأت نہیں کرے گا کہ وہ کہے کہ یہ بال پوائنٹ خود بخود بن گئی ہے. ظاہر ہے اس کا پورا میکانزم ہے، یہ پلاسٹک کی بنی ہے، اس کے اندر ایک سپرنگ ہے جس کے اوپر یہ لوڈ ہے، اس کی پن، پھر اس کو کلک کرتے ہیں، اس کی پوری ایک کمپوزیشن ہے. او بھائیو، اگر یہ بال پوائنٹ خود نہیں کسی کے بنائے بغیر بنتی تو انسان کیسے بن گیا ہے جس کا دل روزانہ 1 لاکھ دفعہ دھڑک رہا ہے اور 60 سال کی زندگی کے اندر تقریباً وہ 3 ارب دفعہ دھڑکتا ہے اور روزانہ 10,000 لیٹر خون پمپ کرتا ہے، جس کی آنکھیں روزانہ 12,000 دفعہ جھپکتی ہیں بغیر مرضی کے، جس کے پھیپھڑے روزانہ 23,000 دفعہ سانس اندر لیتے ہیں اور باہر نکالتے ہیں بغیر اس کی مرضی کے، جس کے گردے روزانہ 25 دفعہ ڈائلیسس کرتے ہیں بغیر اس کی مرضی کے، جس کے جسم کے اندر 1 لاکھ کلومیٹر نسوں کا نظام جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے. پوری زمین کے اوپر 2.5 چکر لگائے جا سکتے ہیں، ایک انسان کے اندر اتنی نسیں موجود ہیں، اور جس کے جسم کے اندر 100 ٹریلین سیلز ہیں. 100 ٹریلین خلیے، 1 ٹریلین 1000 ارب کے برابر ہوتا ہے. 100,000 ارب خلیوں کا ہر بندہ مجسمہ ہے
اور ہر خلیے تک آکسیجن اور خون پہنچانا یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے، کیونکہ یہ اتنا بڑا فگر ہے کہ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ انگلینڈ جیسے 30 ملک ہوں اور ان ملکوں پر صرف درخت ہی ہوں، ان درختوں کے جتنے پتے ہوں گے نا 30 انگلینڈ جتنے ملکوں کے، وہ 100 ٹریلین بنتا ہے. ہر انسان کے جسم میں اتنے سیلز موجود ہیں، یہ خود بخود چل رہے ہیں. اسی طرح انسان کے دماغ کے اندر ملینز آف کنیکشنز ہیں، وہ ڈسٹرب ہو جائیں تو برین ہیمریج ہو سکتا ہے، خلیہ ڈسٹرب ہو جائے، اس کی ڈویژن ڈسٹرب ہو جائے، کینسر ہو سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں خود بخود تو نہیں ہو رہی. اگر کوئی کہہ رہا ہے خود بخود ہو رہی ہیں تو بھائی کر کے بتا دو. اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ انڈے سے چوزا خود بخود بنتا ہے تو ہم زمین و آسمان کی ساری مخلوقات، سارے انٹلیکچوئلس کو بلاتے ہیں، ایک پلیٹ کے اندر انڈا توڑ کے اس کی لیس رکھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ اس لیس سے چوزا بنانا تو بڑی دور کی بات، ایک چوزے کی چونچ بنا دے. کوئی بنا سکتا ہے؟ ایک آنکھ بنا دے، اس کا پر بنا دے. ایون یہ ڈریگن فلائی جس کا میں اکثر ذکر کرتا ہوں، جس کو ہم اپنی مادری لینگویج کے اندر ہیلی کاپٹر کہتے ہیں، یہ 2 پروں والا، دو طرف 2 پر ہوتے ہیں. اس کے ایک ڈھیلے کے اندر 50,000 آنکھیں ہوتی ہیں. 25,000 آنکھیں ایک میں 25,000، ٹوٹل 50,000 اس کی آنکھیں ہیں. وہ اتنا سا ایک ہے اور یہ انڈے میں سے نکلا ہے. اس کے اوپر غور کریں ذرا. ان سین انڈے میں سے ڈریگن فلائی اس کی تصویر نہیں کو بنا سکتا ہاتھ کے ساتھ ایگزیکٹ. تو یہ خود بخود اتنے سے انڈے میں سے نکل آئی ہے اور روزانہ کھربوں انڈوں میں سے چیزیں نکل رہی ہیں. چوزے، مرغی کے چوزے، کوے کے چوزے، چیلوں کے چوزے، گدوں کے چوزے، کبوتروں کے چوزے، کتنی چیزیں. اور یہ تو ساری مخلوقات زمین کے اوپر جو سمندروں کے اندر ہیں. ملینز آف ویلز موجود ہیں دنیا کے سمندروں کے اندر. ایک چھوٹی ویل کی خوراک ایک وقت کی 500 کلو گوشت ہے. 500 کلو کون پورا کر رہا ہے؟ تو یہ تمام چیزیں جب انسان غور کرتا ہے نا، پھر اس کو یہ بات سمجھ آتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے پہلی بات کی ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. اے تمام انسانیت اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا. عبادت کرو، مانو نہیں. صرف اللہ کو مانتے سارے ہیں، ڈالر کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے ان گاڈ وی ٹرسٹ. اللہ کی عبادت کرنی ہے. ہندو بھی بھگوان کو مانتا ہے، یہودی بھی مانتا ہے، عیسائی بھی مانتا ہے. عبادت ایک اللہ کی کرنی ہے، اور جس کا سب سے بڑا سمبل ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم عبادت کی جتنی رسومات ہیں وہ تیرے ساتھ خاص کرتے ہیں اور دعا بھی تجھ سے مانگتے ہیں. مشکل اور پریشانی میں جس کو پکارا جائے وہ ہوتا ہے مشکل کشا اور وہ ہوتا ہے دعا سننے والا. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کی اپروپریٹ ٹرانسلیشن یہ ہے اللہ دعا بھی تجھ سے کرتے ہیں. تو دعا عبادت کا سب سے بڑا مظہر دعا. نماز بھی دعا ہے، اور جامعہ ترمذی، سنن ابن ماجہ، سنن نسائی کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے. تو اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلے سب لوگوں کو پیدا کیا، تاکہ تم واقعی ڈر والے لوگوں میں شامل ہو جاؤ. میں تو کم از کم کبھی شیشے میں اپنی شکل دیکھتا ہوں نا تو پریشان ہو جاتا ہوں کہ یا اللہ یہ اتنی مشکل چیز تو نے کیسے بنائی ہے. گوشت کے اندر سے دانت نکالے ہیں، گوشت کے اندر سے یہ گھاس نکالی ہے، ایسی گھاس یہ بڑھتی ہے، سر کے بال بڑھتے ہیں، یہ گھاس بڑھتی نہیں ہے. میرا کوئی کنٹرول نہیں ہے. تو بندہ فوراً ڈرتا ہے کہ یہ کسی کے بنانے سے یہ شکل بنی ہے، اور اگر کسی کے بنانے سے بنی ہے تو بھائیو یہ بڑی پریشانی والی بات ہے. جس نے ہمیں ہماری مرضی کے بغیر پیدا کر دیا ہے وہ ہمارے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے. بس اس جملے کو یاد رکھیں، جس نے ہمیں ہماری مرضی کے بغیر پیدا کر دیا ہے وہ ہمارے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے. ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، وہ ہماری ہر چیز بگاڑ سکتا ہے. ابھی میں کل ایک ہاسپٹل میں گیا تھا اسلام آباد میں، ہولی فیملی ہاسپٹل میں. تو میرا ایک بڑا قریبی دوست تھا، تو تقریباً 2 مہینے پہلے اس کے گھر ڈاکو آئے، انہوں نے گولی ماری تو اس کی انتڑیاں زخمی ہو گئیں. پھر وہ اس کو بیگ لگ گیا یہاں پر. اس کے بعد انہوں نے وہ بیگ آپریشن کیا، اس کو بیگ لگایا. 5-6 مہینے کے بعد بیگ جو ہے وہ اترا اس کا، لیکن انتڑیوں کے اندر سوزش ہوئی، پھر رسولی بن گئی، وہ زخم پھیلا، پھر بڑی آنت تک پہنچا، پھر پیٹ کی کھال اور آنت جڑ گئی. 1.5 سال وہ مجھے کل کہتا ہے کہ 1.5 سال ہوئے ہیں سر میں نے کوئی لقمہ نہیں کھایا، لیکوڈ چیزیں کھا رہا ہوں. کوئی چیز کھاتا ہوں الٹی ہو جاتی ہے کیونکہ آنت ہضم ہی نہیں کر سکتی.
اب وہ سارے اشوا انٹرنیشنل سے آپریشن ہو چکا ہے، پولی کلینک سے ہو چکا ہے، ہولی فیملی سے ہو چکا ہے، اٹامک انرجی کے بڑے ہاسپٹل سے، ڈاکٹرز وہ کنٹرول ہی نہیں ہو رہی بیماری. عمر اس کی میرے جتنی 34 سال ہوگی، 33-34 سال. تو انسان کو ڈر جانا چاہیے کہ یہ سب کچھ جو میرا چل رہا ہے نا کسی کے کرنے سے چل رہا ہے. پھر اسی اللہ سے ڈر کر پھر بندہ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، وہ ذات جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا فرش بنایا. یہ فرش کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. والسماء بناء، اور آسمان کو تمہارے اوپر ایک چھت کی صورت میں، ایک عمارت کی صورت میں بنا دیا. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اسی نے اتارا آسمان سے پانی. فَأَخْرَجَ بِهِ، پھر خارج کیا، نکالا اس پانی کے ذریعے، مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پھل تمہارے لیے رزق. پھل تمہارے لیے رزق. پھل کا پیدا ہو جانا کافی نہیں ہے، اس کی ہمارے جسم کے ساتھ کمپیٹیبلٹی ہونا بھی ضروری ہے. مثال کے طور پر اگر بکری کو آپ گوشت کھلا دیں نا الٹی کر دے گی، شیر کو گھاس کھلا دیں الٹی کر دے گا، اس کا معدہ کمپیٹیبل ہی نہیں ہے اس کے ساتھ. اور اگر جدید سائنس کے مطابق سمجھے، ڈیزل گاڑی کے اندر آپ پیٹرول ڈال دیں نہیں چلے گی، پیٹرول گاڑی میں ڈیزل ڈال دیں سیز ہو جائے گا، کیونکہ اس کی خوراک وہ نہیں ہے. دوسری خوراک جب بھی ڈالیں گے وہ اس کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہوگی. لیکن انسان اللہ نے ایسی چیز بنائی ہے، گوشت بھی کھاتا ہے، سبزی بھی کھاتا ہے، پھل بھی کھاتا ہے، اور کتنے قسم کے پھل کھاتا ہے، اور وہ اس کے معدے کے ساتھ کمپیٹیبل ہیں، وہ ہضم ہو کے اس کے جسم کا حصہ خون کی خوراک بنتے ہیں. اب اس خوراک کا ہمارے ساتھ کمپیٹیبل ہونا یہ کسی کے کرنے سے ہے، خود بخود نہیں ہو سکتا. ورنہ دنیا کے اندر ایسی جڑی بوٹیاں بھی موجود ہیں جس کو زبان پہ رکھنے سے انسان کی ڈیتھ ہو سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اسی نے آسمان سے پانی نازل فرمایا، پھر اس پانی کے ذریعے تمہارے لیے رزق پیدا کیا، پھل پیدا کیا، خوراک پیدا کی، تمہارے ساتھ کمپیٹیبل تمہارے لیے. تو اس کا انٹلیکچوئل رزلٹ کیا ہے؟ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، تو اب اللہ کے ساتھ کسی کو مد مقابل مت ٹھہرانا. یہ ہے وہ رزلٹ جس کے اوپر اللہ تعالیٰ لے کے آنا چاہتا ہے. یہ پوری انسانیت کو دعوت دی جا رہی. کیسے بات شروع ہوئی ہے؟ اس کا انٹلیکچوئل ایونچوئل رزلٹ کیا ہے؟ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اللہ کا ند کسی کو نہیں بنانا. اور یہاں پر مجھے وہ جامعہ ترمذی کی صحیح حدیث مسند امام احمد کی سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما شاء اللہ و شئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ کی مرضی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا اجعلتنی للہ ندا، یہ وہی لفظ اندادا، کیا تو نے مجھے اللہ کے مد مقابل کھڑا کر دیا؟ تو کہہ رہا ہے جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. بلکہ کہو قل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ یہ کہو کہ جو اکیلا اللہ چاہے. اب وہ آج کا کوئی بندہ ہوتا کہتا نہیں ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو آپ کو اللہ کے اختیار سے ہی مانا ہے. لیکن صحابہ کرام کے دماغ مولویوں کے ہتھے چھڑ کے خراب نہیں ہوئے تھے. ایک عام کلمہ گو مسلمان کو کسی بھی مکتبہ فکر کا ہے، کوئی مولوی پٹی نہ پڑھائے، اس کے دل کے اندر یہ بات موجود ہے کہ میں نے اللہ سے صرف دعا کرنی ہے. اس صحابی نے مجھے بتایا نعوذ باللہ کیا حضور کو اللہ کا مد مقابل ٹھہرانے کی نیت سے کہا تھا؟ نہیں، اس کی نیت تو یہ نہیں تھی. صرف اس نے کہا جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، جس طرح آج ہماری بسوں کے اوپر لکھا ہوتا ہے اللہ نبی وارث. ہاں جہاں تک علم کی بات ہے وہ ٹھیک ہے کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، دین کے علم کی بات ہے، یہ بخاری مسلم میں موجود ہے. صحابہ کرام اکثر سوالوں کے جواب میں کہتے تھے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، کیونکہ اللہ نے اپنے رسول کو سکھایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو سکھایا. تو کوئی قرآن اور سنت کی بات ہو، اس میں کوئی بندہ بات کرے، اس کے بعد کہے کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں کہ اس کا صحیح مسئلہ کیا ہے، یہ بات درست ہے علم کے معاملے میں. لیکن جو تکوینی امور ہیں، تقدیر کے معاملات ہیں، کسی کا سعید ہونا یا بدبخت ہونا یہ صرف اللہ کے اختیار میں ہے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس سے محبت کرتے ہیں آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے.
اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کے راستے کی طرف رہنمائی ضرور کرتے ہیں، جیسے سورہ شورا کے آخری رکوع میں آتا ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، لیکن ہدایت بلٹ ان کسی کے نیچر کے اندر آپ ڈال نہیں سکتے۔ جو اپنے اندر جو موجود ہدایت اللہ تعالیٰ نے بلٹ ان کسی کے اندر رکھی ہے، اس کو یوٹیلائز کر کے اللہ کی راہ میں کوشش کرے گا، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ ہماری راہ میں ہم کوشش کریں گے ہم اپنی راہیں ان کے لیے کھول دیں گے۔ سورۃ العنکبوت کے آخری رکوع میں آتی ہے یہ بات۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کے مد مقابل ٹھہرا دیا؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احتیاط تھی۔ اسی لیے صحیح بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرما رہے تھے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پہ یہ خود بات فرماتے ہوئے سنا، کتاب الوصیہ چیپٹر، کتاب الحدود چیپٹر صحیح بخاری کا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے امتیوں دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کر دینا جیسے عیسائیوں نے، نصارہ نے اپنے نبی کو اللہ کے مد مقابل کھڑا کیا، اللہ تعالیٰ کی ذات کے مقابلے میں کھڑا کیا۔ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہنا۔ الحمدللہ ہم نماز میں یہی پڑھتے ہیں محمدن عبدہ ورسولہ، الحمدللہ۔ باقی جو قرآن اور سنت سے آپ کے ٹائٹل ہیں وہ الحمدللہ جسٹیفائی ہیں سارے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام اعظم ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین والآخرین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفیع المذنبین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین ہستی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں کہ اللہ کے مقابلے میں آپ کو کھڑا نہ کیا جائے۔ تو یہ تمام چیزوں کا یہ ند کے لفظ سے مجھے یہ باتیں یاد آئیں۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کتنی زبردست بات ہے یہ کہ دیکھنا اللہ کے مقابلے میں کسی کو نہ ٹھہرانا، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے تو ہو، تم جانتے تو ہو۔ جب تمہارے مریض لا علاج ہو جاتے ہیں نا تو بڑے بڑے جو ایتھیسٹ ہیں نا ان کی زبان میں بھی آتا ہے کہ جو اللہ کی مرضی، اللہ اب ٹھیک کرے گا۔ تم جانتے تو ہو کہ اللہ ہی کرنے والا ہے۔ ہمارا ایک دوست تھا ابھی میرے ساتھ آفس میں جاب کرتے ہیں، تو انہوں نے ایک بھائی کو دعوت پیش کی، دعوت توحید، تو وہ اس چیز کے عقیدے کے حامل تھے کہ اللہ کے علاوہ اور ہستیوں کو بھی مدد کے لیے پکارا جا سکتا ہے۔ تو انہوں نے اس بھائی کو کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم بوئنگ 747 میں بیٹھے ہو، اکثر ہم آفس کے سلسلے میں جاتے ہیں کراچی تک ایئر فلائٹ کے ذریعے، اور جہاز کا پائلٹ یہ اناؤنسمنٹ کرے کہ جہاز کے دونوں انجن فیل ہو گئے ہیں، تو سچ سچ بتاؤ اس وقت تم شیخ عبد القادر جیلانی کو مدد کے لیے پکارو گے، سیدنا علی کو پکارو گے، یا اللہ کو؟ وہ کہنے لگا اللہ کو پکاروں گا، کیونکہ اس کو بھی پتا ہے کہ کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ اللہ تبارک فرما رہا ہے فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اللہ کے مد مقابل کسی کو مت ٹھہرانا، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے تو ہو، تمہاری انسٹنکٹ میں تو یہ بات موجود ہے کہ اللہ کر سکتا ہے۔ جس کی بڑی پیاری مثال یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں فلاں فلاں تکلیف دور کرتا ہے، فلاں فلاں تکلیف دور کرتا ہے، ہم پوچھتے ہیں تکلیف میں ڈالتا کون ہے؟ تگڑا تو وہ ہوا نا جو تکلیف میں ڈالتا ہے، کیونکہ بعض تکلیفیں ایسی ہیں جو دور بھی نہیں ہوتی، تو جو ڈالنے والا ہے وہ زیادہ تگڑا ہوا نا، تو اللہ ہے۔ تو جب ڈالنے والا اللہ ہے، تکلیف دور کرنے والا بھی پھر اللہ ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اور اے لوگوں اگر تمہیں شک ہو، مما نزلنا علی عبدنا، اس کتاب پر جو نازل کی ہم نے اپنے بندہ خاص محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کتاب کے بارے میں تمہیں کوئی شک ہو، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو تم بھی اس جیسی ایک صورت ملتی جلتی لے آؤ۔ یہ قرآن پاک میں اس کے علاوہ بھی 3 جگہ اور چیلنج آیا ہے۔ پہلے آیا اس قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں بنا سکتا، سورہ بنی اسرائیل کے اندر، پھر سورہ ہود کے اندر آیا کہ 10 صورتیں ہی اس جیسی لے آؤ، پھر آیا سورہ یونس کے اندر ایک صورت ہی لے آؤ، اور یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے چلو ایک صورت ملتی جلتی لے آؤ۔ یہ چیلنج ہے اس کتاب کا جو الحمدللہ پچھلے 1400 سال سے قائم ہے۔ یہ الحمدللہ اس کتاب کا جو ربط ہے، نہ تو یہ شاعری ہے، البتہ ایک ڈیوائن میوزک اس کے اندر موجود ہے،
اور عربی لنگوسٹک کی جو بڑے بڑے قواعد ہیں اس کے اندر وہ جو ہم سمجھتے نہیں ہیں اتنے زیادہ، لیکن الحمدللہ اس زمانے کے اندر شاعری اپنے عروج پہ تھی، اس کے باوجود کسی نے جرأت نہیں کی کہ وہ شخص یہ کہے کہ میں بھی اس جیسی کتاب لے کے آ سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس جیسی کوئی کتاب لے آؤ. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور ایک تمہیں سہولت یہ دی جاتی ہے کہ بلا لو تمام اپنے حمایتیوں کو اللہ کے سوا جتنے بھی ہیں، تمام ہستیوں کو جمع کر لو، اس جیسی ایک صورت بنا لیں. اور سب سے چھوٹی صورت اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اس کی تو کوئی ٹرائی مار سکتا تھا، لیکن یہ ماننی پڑے گی عربیوں کی بات کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہونے کے باوجود بے غیرت نہیں تھے. پتا تھا ان کو کہ اس طرح کی کتاب نہیں بنا سکتے. انہوں نے چیلنج نہیں قبول کیا. آج تک نہیں ملتا کہیں کہ کسی نے کہا کہ ہاں جی میں بنا کے لے آؤں، یہ لے جی. آج بھی 140 لاکھ کوپٹک کرسچنز بائی برتھ جو عیسائی ہیں، عربی ہیں، جن کی مدر لینگویج ہی عربی ہے، ان کے لیے چیلنج موجود ہے ایسی کوئی صورت لیں. اور آج کے اعتبار سے تو بہت بڑا چیلنج جو میں نے تعارف قرآن میں بتایا تھا کہ قرآن کی ایک آیت اسٹیبلش سائنس کے خلاف کوئی نکال کے بتائے. آج کا تو علم یہ ہے نا، اس کے بارے میں بھی قرآن میں ذکر موجود ہے. سورہ حامیم السجدہ کی آخری آیت ہے، آخری آیات، سَنُرِيهِمْ آیَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ. ان قریب ہم لوگوں کو زمین و آسمان میں اور ان کی جانوں میں ایسی نشانیاں دکھائیں گے کہ وہ چیخ اٹھیں گے یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ حق ہے. تو آج وہ چیخ اٹھے ہیں. وہ انشاءاللہ جب ٹاپک آئے گا تو میں ڈیٹیل کے ساتھ بیان کروں گا. بلا لو اللہ کے علاوہ جتنے بھی حمایتی ہیں، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا نہ کر سکو، قرآن جیسی کوئی صورت نہ بنا سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہم یہ بات تمہیں کیٹاگوریکلی بتا دیتے ہیں تم کر ہی نہیں سکو گے ایسا. وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو پھر ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. ڈر جاؤ اس آگ سے. اس آگ سے اعدت للکافرین، جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. کافر سے مراد جو انکار کرنے والے ہیں قرآن و سنت کی تعلیمات کو، انبیاء کرام علیہ السلام کی سچی تعلیمات کو. ڈر جاؤ اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. آدمی وہ جنہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی، اور پتھر وہ کہ جن کو بت بنایا گیا. ان پتھروں کو بھی دوزخ میں ڈالا جائے گا. ان پتھروں کو عذاب دینے کے لیے نہیں. یہ سورہ انبیاء کے اندر آتا ہے کہ ان کے خداؤں کو بھی ہم ڈالیں گے دوزخ کے اندر، ان کی عبرت کے لیے کہ یار ان کو ہم پکارتے رہے دنیا کے اندر. 90 کروڑ ہندو انڈیا کے اندر بتوں کے سامنے جھک رہا ہے ایسے ہاتھ باندھ. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، ہماری تو دعا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. لیکن یہ کروڑوں کی تعداد میں جب لوگ دوزخ کے اندر جائیں گے اور انہی اپنی دیویوں کو دوزخ میں جلتا ہوا دیکھیں گے تو کتنی حسرت میں اضافہ ہوگا. اس لیے اللہ تعالیٰ ان بتوں کو بھی ڈالے گا. یہ بت وہ پتھر ہوں گے. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اب یہ سائملٹینیس کنٹراسٹ آ گیا. ایک طرف تو دوزخیوں کا ذکر، اب جنتیوں کا ذکر. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دیں آپ ایمان والوں کو، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جو نیک عمل کرنے والے ہیں، أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ یقیناً ان کے لیے جنات ہیں، باغات ہیں جنت کے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. كُلَّمَا رُزِقُوا، جب کبھی بھی ان کو رزق دیا جائے گا جنت کے اندر، من ثمرۃ رزقا، رزق میں سے کوئی پھل دیا جائے گا جب جنتیوں کو، تو وہ کیا کہیں گے؟ قالوا ھذا الذی، وہ کہیں گے کہ یہی ہے وہ، رزقنا من قبل، جو ہم نے پہلے بھی کھایا تھا. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور ان کو ملتا جلتا پھل اس کے ساتھ دیا جائے گا. یہ ابتدائی مہمان نوازی جو ہوگی وہ دنیا کے پھلوں سے ملتی جلتی ہوگی، کیونکہ انسان کی ایک نیچر ہے کہ نئی چیز کو کھاتے پیتے وقت تھوڑی سی اس کے اندر ہچکچاہٹ ہوتی ہے. آپ کسی علاقے میں چلا جائیں، وہاں ایسا پھل ہو جو آپ نے زندگی میں کبھی دیکھا نہ ہو، آپ کو کوئی پیش کرے تو آپ اس کو تھوڑا ہی توڑ کے منہ میں ڈالیں گے، لیکن آم پڑے ہوں اگر یہ تربوز کٹا ہو ٹھنڈا، آپ فوراً ہاتھ ڈالیں گے. تو یہ ابتدائی مہمان نوازی جنتیوں کی ہوگی جس فروٹ کے ساتھ وہ فیملیئر ہیں.
مثلا آم پیش کیے جائیں گے، انار، انگور، لیکن وہ ایگزیکٹ وہ نہیں ہوں گے، ملتے جلتے ہوں گے اس سے، جیسے آ رہا ہے کہ ملتے جلتے، لیکن اس آم کی تو کیا ہی بات ہوگی. جیسے آم تو ایک دیسی آم بھی آم ہے اور انور رٹول اور چوسا بھی ایک آم ہے، دنیا میں کتنا فرق ہے، دیار کی لکڑی میں اور دوسری لکڑی میں کتنا فرق ہے، سونے کی دھات کے اندر اور لوہے کے اندر کتنا فرق ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں یہ مثالیں رکھی ہیں کہ دنیا میں بھی ایلیٹ چیزیں موجود ہیں. تو وہ ابتدائی مہمان نوازی کی جائے گی تاکہ وہ بیریئر ان کا ٹوٹے، تو کہیں گے اچھا یہ تو وہی پھل ہے جو ہمیں دنیا میں ملتا تھا. اس آیت سے میرا دھیان ایک اور طرف بھی گیا ہے جو بڑی مزے والی بات ہے، اور الحمدللہ قرآن پاک اس کو سپورٹ بھی کرتا ہے کہ ہم جب دنیا میں ہم نے ہوش سنبھالا 3-4 سال کی عمر میں، اس سے پہلے کی جتنی زندگی ہے، ماں کے پیٹ کی زندگی، ہمارے دودھ پینے کی عمر کی زندگی، اور اس کے پیچھے ہزاروں سال کی عالم ارواح کی زندگی جو ہے، جو سورۃ الاعراف کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے آ رہا ہے وہ کہ روحوں سے عہد لیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، 172 نمبر آیت کے اندر سورۃ الاعراف کی. تو سب نے کہا تھا کہ ہاں، قالوا بلا، تو ہمارا رب ہے. وہ ہمیں زندگی تو کوئی نہیں یاد ہے، مجھے تو کم از کم نہیں یاد کہ ہم نے وہ عہد کا جواب کیسے دیا تھا. لیکن الحمدللہ دنیا میں پیدا ہونے کے بعد سے لے کے اب جنت میں جانے تک کی ساری زندگی ہمیں یاد رہے گی. جس کی مثال دیکھ لیں، ہمیں اپنا بچپنا یاد ہے، بڑھاپے میں پہنچیں گے جوانی یاد ہوگی. اسی طریقے سے قبر میں جب جائیں گے تو احادیث میں ڈیٹیل سے یہ ٹاپک موجود ہے کہ انسان کو اپنے دنیا کے حالات یاد ہوں گے. اسی طرح قیامت والے دن اٹھایا جائے گا تو اس کو دنیا کے حالات ایک ایک پوری سٹوری یاد ہوگی. آپ اسی طرح سمجھ لیں جس طرح ہم یہاں سے لاہور چلے جائیں، شفٹ ہو جائیں، 25 سال یہاں رہیں، 20 سال وہاں گزاریں، تو انسان کو یاد ہوتا ہے اچھا میں 25 سال جیل میں گزار کے آیا ہوں. اسی طریقے سے انسان کو اب کے بعد کی جتنی زندگی ہے یہ یاد رہے گی. بعض کا میرے ذہن میں یہ بات آتی تھی کہ عالم ارواح کی جو زندگی مجھے یاد نہیں، یہ نہ ہو جنت میں ہم پہنچے ہمیں یہ پتہ نہ ہو ہم نے دنیا میں تکلیفیں اٹھائی ہیں تو پھر مجھے تو جنت نہ ملی، کسی اور کو ہی ملی. لیکن ادھر ایسا نہیں ہوگا. وہ قرآن پاک میں کئی جگہ آتا ہے کہ جنتیوں اور دوستیوں کے باقاعدہ مکالمے ہوں گے، بلکہ وہ پوچھیں گے کہ اللہ ذرا دکھاؤ دنیا میں ہمارے ساتھ مذاق کرتے تھے وہ کدھر ہے. پھر بتایا جائے گا دوزخ میں ہے. پھر دوستیوں کے ساتھ جنتی گفتگو کریں گے اور پھر ان کو بھی ٹانٹ کریں گے کہ تم دنیا میں ہمیں جو ہے اس چیز کے اوپر ٹانٹ کرتے تھے، میڑے مارتے تھے سانو، ہوں دیکھو اسی تواڈے پیچھے لگے ہوندے تھے، آج اسی بھی تواڈی جگہ دوزخ وچ ہوندے. تو اب کے بعد کی ساری زندگی یاد ہوگی. اب آپ اس بات کو سمجھیں، کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا، جب کبھی بھی ان کو کھانے کو کوئی رزق پھل دیا جائے گا، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے بھی ملا تھا دنیا کے اندر، اس سے ملتا جلتا. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، لیکن اصل بات یہ ہوگی کہ اس سے ملتا جلتا ان کو دیا جائے گا، کیونکہ صحیح بخاری اور مسلم میں موجود ہے. بلکہ سب سے پہلے قرآن پاک سورہ سجدہ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جنتیوں کے لیے وہ نعمتیں ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی دل کے اوپر ان کا کھٹکا گزرا. یہ سورہ سجدہ میں بھی ہے اور صحیح بخاری اور مسلم میں، بلکہ مسلم میں تو بہت زبردست جنت کے اوپر ایک چیپٹر ہے 3 جلد کے اندر. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور وہاں ان کے لیے ہوں گی پاکیزہ بیویاں. پاکیزہ بیویاں یعنی حوریں، وہ بیویاں کہ جو اپنے خامدوں کے علاوہ کسی اور کی طرف توجہ ہی نہیں کریں گی. وہ بیویاں جو کہ واقعی پاکیزہ ہوں گی، جب سانس لیں گی تو ان کے سانس سے اللہ کا ذکر نکلے گا. یہاں تو بیویاں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جانے دیتی، خود کا شملہ نہ ہو جائے گا. تو یہ اس طرح کی بیویاں نہیں ہوگی، وہ پاکیزہ. اور ادنا ترین جو جنتی ہے اس کو بھی کم از کم 70 حوریں ملیں گی. اور ان حوروں کا ڈیٹیل بخاری اور مسلم میں ذکر موجود ہے کہ وہ حوریں جو ہیں اگر صرف اپنی کلائی دنیا میں کھول دیں تو پوری دنیا کے لوگ فتنے میں مبتلا ہو جائیں. اپنا تھوک اگر دنیا کے سمندروں میں ڈال دیں تو اس شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں. اب یہ ایک ڈیٹیل ایک ٹاپک ہے. تو وہاں ان کو بیویاں بھی، کیونکہ دنیا کے اندر ایک بہت بڑی آزمائش ہے، عورتوں کی وجہ سے انسان ڈی ٹریک ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی ہے کہ دنیا میں کسی کی شادی نہیں بھی ہوئی بدقسمتی کی وجہ سے، آخرت میں اس کی حوریں پکی ہیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس نے اوبے کیا ہے. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے. یہ بہت بڑی بات ہے. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ جنت اور دوزخ کے درمیان ندا کی جائے گی اور موت کو ایک مینڈے کی شکل میں، ایک دمبے کی شکل میں لا کے ذبح کیا جائے گا. جنتیوں کو بلایا جائے گا، وہ جنت کے کنارے پہ آئیں گے گھبراتے ہوئے، شاید ہمیں جنت سے نکلنے کا نہ کہا جائے. اور دوزخیوں کو بلایا جائے گا، وہ دوزخ کے کنارے پہ آئیں گے خوش ہوتے ہوئے، شاید ہم دوزخ سے نکالنے کا حکم ہو رہا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہوگی کہ یہ موت ہے،
اب ہم اس کو ہمیشہ کے لیے ذبح کر رہے ہیں. جنتیوں تمہیں مبارک ہو، اب تمہیں موت نہیں آئے گی، اور دوستیوں تمہارے لیے اب خرابی ہے، تمہیں بھی موت نہیں آئے گی، تم ہمیشہ دوزخ کے اندر اور تم لوگ ہمیشہ جنت کے اندر. ان کی حسرت میں اضافہ ہوگا. اور صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے تو ایک ندا کرنے والا ندا دے گا، جنتیوں تمہیں مبارک ہو، آج کے بعد تم ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے. تمہیں مبارک ہو، آج کے بعد تم ہمیشہ صحت مند رہو گے، کبھی بیمار نہیں پڑو گے. تمہیں مبارک ہو کہ آج کے بعد تم زندہ ہمیشہ رہو گے، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی. تو یہ ساری خوشخبریاں ہیں. تو یہ سارا ٹاپک. اب ایک چلتے چلتے ایک ٹاپک سے ہٹ کر ایک بات قرآن پاک کے اسلوب کے اوپر. تو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ قرآن پاک کا جو اسلوب ہے یہ خطبے کی شکل میں ہے. قرآن پاک عام کتابوں کی طرح ایک کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے خطبات کا مجموعہ ہے. یہ قرآن کا جو ایک چھوٹا سا اسٹوڈنٹ جب قرآن کو لے کے بیٹھتا ہے وہ سمجھتا ہے یہ چلتے چلتے بیچ میں کوئی اور بات آ گئی. کیوں؟ وہ یہ سمجھتا ہے شاید قرآن پاک کی جو صورتیں ہیں، یہ ایک سورت کا نام ہے سورہ بقرہ یعنی گائے، تو اب اس میں صرف گائے کا ذکر ہوگا. یہ صرف صورتوں کے نام ہے. قرآن پاک کا اسلوب یہ ہے کہ قرآن پاک کی صورتیں اللہ کے خطبات ہیں. اٹ از دی کلیکشن آف ڈیوائن اوریشنز آف آلمائٹی اللہ. اور خطبہ جب خطیب دے رہا ہوتا ہے تو ایک خاص ٹاپک ہوتا ہے، لیکن اس کو سمجھانے کے لیے کبھی ادھر کی مثال، کبھی ادھر کی مثال، پھر کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ کبھی کسی کو خطاب کیا جاتا ہے، کبھی کسی کو خطاب کیا جاتا ہے. اب یہ سیاسی تقریروں میں دیکھیں نا، کبھی مہنگائی کے اوپر بات ہوتی ہے، پھر ساتھ نواز شریف کے بارے میں، کبھی جو ہے وہ زرداری کے بارے میں، کبھی پرویز مشرف کے بارے میں بولا جاتا ہے، مختلف مثالیں. تو جب تک بندے کو یہ پتا نہ ہو وہ اس وقت تک سمجھ نہیں سکتا اچھا اب یہ کس کو جو ہے وہ ٹانٹ کروائی جا رہی ہے. اسی طریقے سے قرآن پاک بھی اللہ کا خطبہ ہے. تو ان خطبوں کے اندر مثالیں بھی آئیں گی، اور پھر بات چلتے چلتے بیچ میں کوئی اور بات آئے گی. اور میں سمجھتا ہوں یہ قرآن کا ٹیسٹ اس کی وجہ سے ہے، ورنہ ایک ہی بات چل رہی ہونا تو مزہ نہیں آتا. اب دیکھیں اب کتنے ٹاپک چینج ہوئے. اب ایک قرآن کے اسلوب کے اوپر بحث ہوئی تھی، قرآن کے اسلوب کے اوپر اعتراض کیا کافروں نے. اچھا یہ قرآن ایک اللہ جو عظیم ترین ہستی ہے اس کی طرف سے کتاب ہے، تو قرآن کے اندر یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثالیں کی موجود ہیں. سورۃ الحج کے آخری رکوع کے اندر مکھی کی مثال اللہ نے دی ہے کہ یہ ساری مخلوقات مل کے، سارے مشکل کشا مل کے، سارے بزرگ مل کے ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے، اور اگر مکھی سے کوئی چیز چھین کے لے جائے اس سے چھین نہیں سکتے واپس. اچھا یہ اللہ کی کتاب ہے تو مکھی کا ذکر کیوں ہے؟ سورۃ العنکبوت کے اندر مکڑی کا ذکر آیا کہ کافروں کا جو ایمان ہے اس کی مثال مکڑی کے سے جالے کی سی ہے. عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کو ہے. اچھا اللہ مکڑی کا ذکر کیوں کر رہا ہے؟ تو قرآن کے اسلوب کے اوپر ایک اعتراض ہوا. اب اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہا ہے. ان اللہ لا یستحیی، بے شک اللہ تعالیٰ بالکل حیا نہیں فرماتا، بالکل شرم نہیں کرتا اس بات سے. کس بات سے؟ ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، کہ وہ مثال بیان کرے ایک مچھر ہی کیوں نہ ہو اس کی، یا اس سے بھی کوئی حقیر چیز ہے اس کی کوئی مثال. اللہ اس سے شرم نہیں کرتا. دنیا کے اندر لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اپنا انٹلیکچوئل لیول کسی پر شو کرنے کے لیے انگلش کے ورڈز بولیں اور مشکل مشکل دقیق باتیں کریں، بڑی مشکل عربی جو ہے وہ بیان کریں، اردو کے مشکل مشکل الفاظ. لیکن اللہ تعالیٰ کا مقصد ایک عام آدمی، قرآن ایک موچی کو بھی سمجھ آئے گا، ایک ڈاکٹر کو بھی سمجھ آئے گا، ایک انجینئر کو بھی سمجھ آئے گا، ایک فلاسفر کو بھی سمجھ آئے گا، ایک ریڑھی بیچنے والے کو بھی سمجھ آئے گا. کیوں؟ قرآن پاک میں 4 دفعہ ایک سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے. سورۃ القمر کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن کو نصیحت کے لیے ہم نے آسان کر دیا تو کوئی ہے اس سے نصیحت اخذ کرنے والا. تو قرآن کا بنیادی مقصد نصیحت ہے. اب نصیحت کے لیے بہت ایلیٹ باتیں بھی نہیں ہوں گی، بعض اوقات ایسی باتیں بھی ہوں گی، لیکن زیادہ تر عام فہم بات ہوگی. اگر مچھر اور مکھی کی مثال سے بات سمجھ آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں کوئی شرماتا نہیں ہوں، میں بات سمجھاؤں گا. سمجھانے کے لیے مثال دی. تو اللہ تو فرماتا ہے جب یہ مثالیں بیان کی جاتی ہیں تو 2 قسم کے لوگ بن جاتے ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو اس کو پازیٹیو سینس سے لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں بالکل یہ بات سمجھانے کے لیے کی جا رہی ہے. وہ لوگ ہوتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس جو لوگ ہیں ایمان والے جن کا واقعی یقین ہے، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ، تو یہ بات بالکل صحیح جانتے ہیں کہ یہ بالکل صحیح ہو رہا ہے اس مثال کے ذریعے جو سمجھایا جا رہا ہے. أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، یہ ہمارے رب کی طرف سے بالکل صحیح اسٹریٹ فارورڈ جو بات ہے یہ بالکل صحیح ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو لوگ کافر ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟
فیقولون، وہ کہتے ہیں ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اللہ تعالیٰ اس مثال سے کیا سمجھانا چاہتا ہے، کیا مقصد ہے اس مثال کا، نعوذ باللہ۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کے اوپر پھر ٹانٹ کی ہے، مینا مارا ہے ان کو۔ یہ نہیں کہ قرآن گمراہ کرتا ہے، اللہ کا ماتا ہے جو قرآن کے منکر ہے نا، قرآن سے ہدایت نہیں حاصل کرتے اور کہتے ہیں جی علموں بس کریو یار، او جی قرآن تے شیطان نو بھی آندا سی، یہ سب جھوٹ ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن کے علم کی وجہ سے ہدایت ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ان کافروں کو ٹانٹ کر رہا ہے جو کہہ رہے ہیں قرآن سے ہدایت نہیں مل سکتی، اور ڈائریکٹلی قرآن شریف پڑھی تھا بندہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ کسی مولوی کو پڑھو، تاکہ کسی دیوبندی کو پڑھو تو دیوبندی قرآن پڑھائے ہو، کسی بریلوی کو پڑھو بریلوی قرآن پڑھائے، کسی بھابی کو پڑھو بھابی قرآن پڑھائے، تو اللہ کے نبی کا قرآن نہ پڑھائے۔ تو اس لیے مولویوں کے پیچھے لگو تاکہ بندہ جدھر لگائے ادھر لگا رہے، حق بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کافروں کو ٹانٹ کر رہا ہے کہ اچھا تم کہتے ہو قرآن سے کیا مثال، اللہ کا ماتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس قرآن کی مثال کے ذریعے ہم بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں۔ یہ آیت پکڑی ہوئی ہے ایک پورے قرآن میں سے، وہ قرآن پڑھ کے لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں، قرآن پڑھ کے لوگ ہدایت بھی حاصل ہوتے ہیں۔ جس شخص نے یہ بات کی نا کہ قرآن لوگوں کو گمراہ کرتا ہے وہ کافر ہے۔ قرآن تو سٹارٹ ہی سے ہو رہا ہے، ہدی للمتقین۔ سورہ یونس کی 57 نمبر آیت کے اندر فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے لوگو، ساری انسانیت، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے آ گئی واعظ کی چیز، اور تمہارے دلوں کی بیماریوں کی شفا یعنی شرک کی شفا، وہ ہدی اور ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے مومنین کے لیے۔ اسی طرح کیسے سورہ البقرہ کی 185 نمبر آیت کے اندر ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا جو سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس کے اندر حق اور باطل میں تمیز کرنے کے روشن دلائل موجود ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک تنزیہ جملہ کسا ہے۔ یہ کافر کہتا ہے یہ قرآن پڑھنے کا کیا فائدہ ہے، یہ اصل میں انہی لوگوں کے بارے میں جو کہتے ہیں قرآن پڑھ کے لوگ گمراہ ہوتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں قرآن کی مثال سے کیا فائدہ۔ تو یہ واقعی یہ گمراہ ہوئے ہیں قرآن کو چھوڑ کے، تو قرآن پڑھ کے وہ گمراہ نہیں ہوتا، یہ بات سمجھیں۔ اکثر لوگ یہ آیت کوٹ کرتے ہیں یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، پھر سورے لگا لا کے پڑھتے ہیں قرآن پڑھ کے گمراہ ہو گئے نا۔ تو اللہ تعالیٰ تو قرآن کو بنا کے ہمارے لیے تذکیر کی چیز، فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اے نبی اس قرآن کے ذریعے آپ لوگوں کو نصیحت کریں جو اللہ کا خوف رکھتا ہے۔ ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شہید، اس قرآن کے اندر ہر شخص کے لیے نصیحت ہے جس کا دل ابھی زندہ ہے اور وہ بات کان لگا کر سنتا ہے اور متوجہ ہوتا ہے۔